الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ پچھلی نشست میں قذف کا قانون زیر بحث تھا اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ قذف چونکہ زنا کی تہمت ہے، اس کے قانون کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ زنا کی تہمت لگائی جائے، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کے جرم پر پردہ ڈال دیا جائے۔ وہ اگر ایک شریف زادہ ہے یا شریف زادی ہے تو اسے سوسائٹی میں رسوا نہ کیا جائے۔ اس سے اگر جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو وہی بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے کہ لو سترتہ بردائک، کاش تم نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہوتی۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ میں جگہ جگہ اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ شریعت کی جو سزائیں بیان ہوئی ہیں یہ خدا کا ابدی قانون ہے۔ قرآن مجید میں یہ جہاں جہاں بیان ہوئی ہیں بالکل واضح طور پر قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کسی نوعیت کی تخصیص و تحدید کہ یہ زمانہ رسالت سے متعلق ہے یا بنی اسماعیل سے متعلق ہے، قرآن مجید قبول نہیں کرتا۔ یہ خدا کی ابدی شریعت ہے۔ یہ بات میں جگہ جگہ واضح کر رہا ہوں، لیکن سزائیں چونکہ سخت ہیں تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے حدود و شرائط میں ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جس میں ان کے نفاذ کی نوبت کم سے کم آئے۔ قتل و جراحت میں دیکھ لیجئے کہ وہاں دیت کی گنجائش رکھ دی گئی۔ ریاست کو بھی حق دے دیا گیا کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں تو وہ بھی عفو درگزر سے کام لے سکتی ہے۔ ہراوا میں بھی ہم نے دیکھا کہ سخت ترین سزا بھی بیان کر دی اور پھر او کے ساتھ، یعنی یہ سزا دیجئے یا یہ سزا دیجئے، نفی کی سزا، جلاوطنی، علاقہ بدر کر دینے کی انتہائی کمتر سزا بھی بیان کر دی ہے۔ یعنی وہاں پر بھی یہی چیز اللہ تعالیٰ کے منشا کو متعین کرتی ہے۔ زنا کے معاملے میں یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں سزا سخت ہے، 100 کوڑے کی سزا بیان کی گئی ہے، لیکن اس سے متعلق پھر ایک دوسرا قانون بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر آدمی شریف ہے اور اس پر تہمت کوئی شخص لگاتا ہے تو اس کو اس نوعیت کا مقدمہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ معاملہ سامنے آ گیا، اب ہم طبی معائنہ کرائیں گے، اب ہم فلاں معاملہ کریں گے، فلاں معاملہ کریں گے۔ نہیں، اگر اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی اس کا حق نہیں۔ میں نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہاں یوں نہیں ہوا کہ کوئی شخص استغاثہ لے کے آ گیا ہے۔ ریپ کا معاملہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جن لوگوں نے ان دونوں کو ایک قرار دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے پورے قانون کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے، اور ہماری فقہ میں یہ غلطی ہوئی ہے۔ یعنی یہ خیال کر لیا گیا کہ ایک عورت کو اگر ریپ کر لیا گیا ہے، اسے زنا بالجبر کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو وہ جب عدالت میں استغاثہ لے کے آئے گی تو اصل میں تہمت لگا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہے، اپنے اوپر ایک ظلم ہوا ہے اس کی داستان سنا رہی ہے۔ یہاں نوعیت بالکل مختلف ہے، اور یہاں ہم وہ سب ذرائع اختیار کریں گے جس سے اس کو انصاف دلا سکیں۔ یہاں اس کو انصاف دلانے کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، رضامندی سے یہ معاملہ ہوا ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایک بڑا جرم ہے اور وہ اس کا مواخذہ کرے گا۔ قیامت میں یہ لوگ پیش ہوں گے تو بڑے گناہوں کی حیثیت سے انہیں اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن دنیا میں یہ بہتر ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے، انہیں رسوا نہ کیا جائے۔ خود معاشرے کے استحکام کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ زنا کے معاملے میں سختی برتی جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص کو زانی کے طور پر سوسائٹی میں متعارف کرانے کی صحیح نہ کی جائے۔ یعنی اگر کسی شخص کا معاملہ اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ اس پروردگار نے اس کے جرم پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر وہ پردہ پڑا رہنے دیا جائے۔ یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، اور یہ یہاں پہ آپ اس پورے قانون کو دیکھ لیجئے، اس کے لفظ لفظ سے یہ چیز واضح ہے۔
اللہ تعالیٰ جب یہ اصرار کر رہے ہیں کہ 4 گواہ لے کے آئیے، اس کے بعد آپ کی بات سنی جائے گی، تو اس کے صاف معنی یہی ہے کہ اب کوئی آدمی آخر یہ کیوں کرے گا؟ اور پھر یہی نہیں ہے کہ ایک آدمی 4 گواہ نہیں لا سکا تو مقدمہ قبول نہیں کیا گیا، یا اس سے کہا گیا کہ تمہاری بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں، اس کی سزا مقرر کر دی گئی۔ یعنی اگر کوئی آدمی اب یہ کرتا ہے تو گویا اپنی پیٹھ کو کوڑوں کے لیے پیش کرتا ہے، تو وہ سزا زیر بحث ہے۔ اس کی سزا قرآن مجید کی روح سے یہ ہے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں، یعنی زنا کے جرم میں 100 کوڑے، اور اگر زنا کی تہمت لگا دی جائے، زنا کا الزام لگا دیا جائے، الزام سچا ہے لیکن 4 گواہ پیش کرنے ممکن نہیں ہو سکے، تو 80 کوڑے مار دیے جائیں گے۔ اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ یہ جسارت کیوں کی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک شریف انسان، ایک شریف زادی، آخر اس نے کیا جرم کیا تھا کہ اس کو رسوا کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں؟ معاملہ اگر ایسا ہو گیا ہے کہ 4 لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے تو پھر تو معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ سزا دی جائے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پردہ ڈالنا چاہیے تھا۔ اسے 80 کوڑے مارے جائیں، اسے ہمیشہ کے لیے ساکت الشہادت قرار دے دیا جائے، یعنی اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اسے ساکت الشہادت قرار دے دیا جائے گا، یعنی اس کی گواہی پھر کسی معاملے میں بھی کبھی قبول نہ کی جائے، اور اس طرح معاشرے میں اس کی حیثیت عرفی بالکل ختم کر دی جائے۔ یہ سزا، اس کو آپ دیکھیے قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہے، قرآن مجید نے اس کو صریح لفظوں میں بیان کیا ہے، اسی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جسارت کے لیے کوئی گنجائش چھوڑتی ہے کہ لوگوں پر اس طرح کی تہمت لگائی جائے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سزائیں اگرچہ سخت مقرر کی گئی ہیں لیکن اس کے لیے قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس سے کوئی انارکی پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر ایک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور اس میں شریعت کی سزائیں نافذ کر دی جائیں گی تو اس کے نتیجے میں ہر روز لوگوں کی پیٹھ پر کوڑے برس رہے ہوں گے۔ صورتحال یہ نہیں ہے، اس میں نہایت عمدہ توازن برقرار رکھا گیا ہے اور سزا دی گئی ہے، سزا مقرر کی گئی ہے، لیکن اس کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہدایت کی جا رہی ہے۔ کوئی شخص تہمت لگانے کی جسارت نہ کرے، دیکھا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھے، اگر بہت ہمدردی ہے تو اس شخص کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ خلوت میں ملے، اپنی زبان پر یہ بات معاشرے میں نہ لائے، اس کی حیثیت عرفی کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ تاہم اگر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے تو پھر سوچ سمجھ کر عدالت میں آئے، اس لیے کہ 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا جا سکے گا تو چونکہ تہمت لگا دی گئی ہے پھر 80 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ساکت الشہادت بھی قرار دے دیا جائے گا۔ 80 کوڑے اور رد شہادت، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی شہادت ہمیشہ کے لیے رد کر دی جائے گی۔ یہ اس جرم کی دنیوی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جیسا کہ ارشاد ہوا یہ لوگ فاسق قرار پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لحاظ سے بھی اس کو جرم قرار دے دیا کہ یہ فاسقوں کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں اچھالتے ہیں اور اس طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں اور اس طرح سے سوسائٹی میں لوگوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صاحب ایمان لوگوں کا کام نہیں ہے، یعنی وہ ان معاملات میں، یہاں چونکہ کسی کو حق نہیں دلوانا، کسی کا حق نہیں تلف ہوا، اس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، یہاں چونکہ یہ صورت نہیں ہے تو پھر آخر یہ بے لذت گناہ کرنے کے لیے کسی آدمی نے کیوں عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو خدا کے ہاں بھی فاسق قرار پائیں گے، الا یہ کہ اپنے جرم سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دشمنی کے جذبات قلبہ پا لیتے ہیں، سوسائٹی کی اصلاح کے جذبات قلبہ پا لیتے ہیں، غیرت کے جذبات قلبہ پا لیتے ہیں، اور لوگ اس طرح کا مقدمہ لے کے آ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا تو پھر وہ اللہ کے ہاں بھی فاسق قرار پائیں گے۔ اور ثابت نہیں ہو سکا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو قانون بنا دیا گیا ہے کہ 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، ان کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکا۔ میں یہ عرض کر چکا کہ اس کے سوا جتنے باقی جرائم ہیں وہ چونکہ استقرار حق کی نوعیت کے جرائم ہیں، یعنی ان میں کسی کا حق آپ دلواتے ہیں، کسی پر ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کرتے ہیں،
وہاں انصاف کے تقاضے پورا کرنا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان میں یہ شرائط نہیں ہے، ان کے لیے کوئی فقہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اس میں 2 گواہ ہونے چاہیے تب اسلامی شریعت کے جرائم ثابت ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں قاضی کو فیصلہ کرنا ہے کہ جرم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، میں کس گواہ کو قبول کرتا ہوں، کس گواہ کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ اور وہاں پر جدید قانون میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے ثبوت جرم کے نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں، ان سب سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وہاں اصلی مقصود کسی کو انصاف دلانا ہے، اور یہاں کیا ہے، یہاں نوعیت یہ ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا گناہ بھی قرار دیا ہے، لیکن اس جرم کے معاملے میں چونکہ کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اپنے حق کا مطالبہ لے کے آ گیا ہے، یہاں ریپ کا معاملہ نہیں ہوا، رضامندی سے ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے، دونوں مجرم ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر انسان یہی چاہے گا کہ پردہ پڑا رہے، تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر معاشرے کو بھی آگے بڑھ کے یہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ نمایاں ہو گیا ہے، یہ صورت بن گئی ہے کہ 4 لوگوں نے دیکھ لیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پھر فرما دیا کہ اگر جرم ثابت ہو گیا اور نوعیت یہ بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ میں کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمام احتیاطیں کن کے بارے میں ہیں، یعنی شریف لوگوں کے بارے میں، جن کی حیثیت عرفی مسلم ہے۔ اگر کسی آدمی کی شہرت ایسی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ریاست اس کے معاملے میں دوسرے ذرائع ثبوت جرم کے اختیار کر سکتی ہے، اس کو میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ 80 کوڑے اور رد شہادت یہ اس جرم کی دنیوی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جیسا کہ ارشاد ہوا، یہ لوگ فاسق قرار پائیں گے الا یہ کہ اپنے جرم سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ دوسری صورت میں، یعنی 2 صورتیں تھیں قذف کی، ایک یہ کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، دوسری صورت میں یعنی میاں اور بیوی کے درمیان یہ نوبت پہنچ جائے، میاں نے بیوی پر الزام لگا دیا یا بیوی نے میاں پر الزام لگا دیا۔ دوسری صورت میں یعنی میاں اور بیوی کے درمیان یہ نوبت پہنچ جائے تو قرآن کا ارشاد ہے کہ شہادت نہ ہو تو معاملے کا فیصلہ قسم سے ہوگا۔ یعنی اب چونکہ میاں اور بیوی کا معاملہ ہے اور اس معاملے میں حق بھی تلف ہوا ہے، اگر میاں کا معاملہ ہے تو تب بھی بے وفائی ہوئی ہے، اگر بیوی کا معاملہ ہے تو تب بھی یہ ہوا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر قانون میں تبدیلی کی، یعنی اب یہ اصرار نہیں کیا جا رہا کہ 4 گواہی پیش کیے جائیں۔ اگر 4 گواہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مقدمہ گواہوں سے ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، قرآن کا ارشاد ہے کہ شہادت نہ ہو تو معاملے کا فیصلہ قسم سے ہوگا۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، گواہ ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر گواہ نہیں ہے تو کیا میاں بھی صبر کر کے بیٹھا رہے، کیا بیوی بھی صبر کر کے بیٹھی رہے؟ یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے، لیکن اگر وہ مقدمہ لے کے آنا چاہیں تو ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ معاملے کا فیصلہ اب قسم سے بھی ہو جائے گا۔ فقہ اسلامی میں اس کے لیے لیان کی اصطلاح مستعمل ہے، یعنی یہ اب عام قذف کا معاملہ نہیں رہا، اس کو لیان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ میاں 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے اس میں سچا ہے، یعنی وہ 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ الزام لگایا ہے اور میں اللہ کو گواہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ میں اس میں بالکل سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ وہ اگر اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے جواب میں عورت اگر اس قسم کی کوئی مدافعت نہ کرے، یعنی عورت خاموش ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر زنا کی وہی سزا جاری ہو جائے گی جو قرآن مجید میں اس کے لیے مقرر ہے۔ یہ قانون جہاں بیان ہوا ہے وہاں اوپر زنا کی سزا بیان ہوئی ہے، یعنی اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس میں عذابہ ہما کے الفاظ آئے ہیں، یہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے میزان میں، یعنی 100 کوڑے کی سزا۔ یہ اوپر بیان کیا نا کہ جو قرآن مجید میں اس کے لیے مقرر ہے، تو کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے کی سزا۔ اصل میں اس کے لیے یدرؤ عنہ العذاب کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اس سے عذاب ٹلے گا، یدرؤ عنہ العذاب۔ اسی مفہوم کے لیے ان آیات سے پہلے آیت 2 میں عذابہ ہما کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی اوپر آیت 2 میں
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بالکل وہی لفظ اختیار کیا ہے عذابہما، یعنی لوگ اکٹھے ہوں اور وہ ان کے عذاب کو دیکھیں، یعنی وہاں سزا کو عذاب سے تعبیر کیا ہے، یہاں بھی بالکل وہی لفظ اختیار کیا ہے۔ عربی زبان کے علماء جانتے ہیں کہ اس میں یہ قاعدہ بالکل مسلم ہے کہ معرفہ کا اعادہ اگر معرفہ کی صورت میں کیا جائے اور کوئی قرینہ مانے نہ ہو تو دوسرا بیان ہی پہلا ہوگا۔ یعنی جب آپ نے ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا اور اس کے بعد کوئی قرینہ مانے نہیں ہے، اسی لفظ کو آپ نے دہرا دیا، وہاں پر بھی وہ معرفہ تھا، یہاں بھی معرفہ ہے، نکرہ ہے تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی، لیکن معرفہ کا اعادہ آپ نے معرفہ کی صورت میں کر دیا ہے، العذاب کی جگہ العذاب آ گیا ہے، یا عذابہما کی جگہ العذاب آ گیا ہے، تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ دوسرا بیان ہی پہلا ہوگا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سزا اور ہے اور وہ سزا اور ہے، لہٰذا 100 کوڑے کے سوا کوئی دوسری سزا اس سے کسی طرح مراد نہیں لی جا سکتی۔ یہ خود قرآن مجید کی ایک داخلی شہادت ہے جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی بنیاد پر سزا میں کوئی فرق نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں جو عورت زیر بحث ہے لیان میں، یہ شادی شدہ ہے، اور اس کے بارے میں بالکل وہی لفظ استعمال کیا ہے، اور جس طریقے سے استعمال کیا ہے اس میں اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ باہر سے لا کر یہ بتائیں کہ وہ عذاب کیا ہے۔ اوپر جب ذکر کر دیا اور پھر العذاب کا لفظ آ گیا تو اس سے وہی مراد ہوگا، عربیت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ برہان میں لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح قرآن مجید نے اگر آپ سورہ نور کو پڑھیں تو اس سارے مسئلے کا خاتمہ کر دیا ہے جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے سوء فہم سے پیدا ہو گیا ہے۔ میں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں کہ روایتوں کو کس طرح غلط سمجھا گیا ہے، واقعات کی کس طرح غلط تعبیر کی گئی ہے، اصل معاملہ کیا تھا، اور اس معاملے میں قرآن مجید کی وہ آیت زیر بحث آئی ہے جس کے بارے میں پہلی مرتبہ امام فراہی نے توجہ دلائی کہ اصل میں ان واقعات کو اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ایک مزید داخلی شہادت ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ عربیت کا ذوق رکھتے ہیں وہ سورہ نور کے اس ابتدائی حصے کو پڑھیں تو ان پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اوپر یہ فرمایا ہے کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، یہ حکم ہم نے فرض کیا ہے، اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرے یا مرد زنا کا ارتکاب کرے اس کو 100 کوڑے ماریں گے، اور اس موقع کے اوپر مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہوگا جو کیا کرے گا؟ عذابہما، ان کی اس سزا کا، اس کے لیے عذابہما کے الفاظ ہیں، وہ مشاہدہ کرے گا، اس کو دیکھے گا، اس موقع کے اوپر موجود رہے گا، یہ سزا کا حصہ ہے۔ اور تنہا یہی جرم ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے اتنی کڑی شرائط ہے لیکن سزا کا موقع آ جائے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ رسوا کر دیا جائے گا اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی یہاں پر کچھ لوگ ہونے چاہیے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ باقی جرائم میں بھی قرآن کا یہ تقاضا ہے، یہ صرف زنا کے معاملے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ثبوت کے لیے بھی بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے قانون کی نوعیت بھی بالکل الگ ہے، اور اس میں اگر تہمت لگا دی جائے تو اس کے بارے میں بھی ایک خصوصی قانون ہے۔ یعنی یہ عام قانون نہیں ہے، یہ زنا ہی کی تہمت کے بارے میں ہے، اور یہ بات قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملے کو قرآن مجید کی روشنی میں بالکل اور طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں جب یہ بیان کیا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، یعنی ان کا عذاب، ان کی سزا، اور پھر اس کے بعد جب عورت کے لیان کا معاملہ زیر بحث آیا تو فرمایا کہ يَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اس سے یہ عذاب ٹلے گا۔ کس صورت میں؟ یہ عذاب، یعنی وہی عذاب جو اوپر بیان ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 100 کوڑے ہے۔ تو قرآن مجید نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس بات کو اس طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ میاں 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے اس میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ وہ اگر اس الزام میں جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے جواب میں عورت اگر اس قسم کی کوئی مدافعت نہ کرے، خاموش ہو جائے آگے سے، تو اس پر زنا کی وہی سزا جاری ہو جائے گی، یعنی اب ثابت ہو گیا کہ وہ مجرمہ ہے جو قرآن مجید میں اس کے لیے مقرر ہے، یعنی اب اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس الزام کو تسلیم نہیں کرتی تو صرف اس صورت میں سزا سے بری قرار پائے گی، یعنی وہ انکار کر دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے، لیکن محض یہ کہہ دینے سے اب بات نہیں بنے گی۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اسی صورت میں سزا سے بری قرار پائے گی جب وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی اس کی قسموں کے جواب میں اب اس کو بھی اسی طریقے سے قسمیں کھانی ہوں گی۔
4 مرتبہ قسم کھا کر وہ یہ کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہو۔ یعنی وہاں یہ تھا کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور یہاں یہ ہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہے۔ یہ وہ کہے گی، اس کے بعد اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ قرائن بتا رہے ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا اس نے جھوٹی قسم کھا لی ہے، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہی معاملہ اس وقت ہوگا جب بیوی نے میاں پر الزام لگایا ہو۔ یعنی میں اس معاملے کو دونوں جانب مانتا ہوں۔ میرے نزدیک قذف میں جس طرح یہ صورتحال ہے اسی طرح یہاں بھی ہے۔ عورتوں کا ذکر ہونے کی وجہ کیا ہے، یعنی محض عورتوں کا، اس کو میں عرض کر چکا ہوں۔ یہاں بھی یہی ہے کہ عورتیں بہت کم یہ کرتی ہیں کہ وہ میاں پر الزام لگا دیں اس طرح کا یا عدالت میں آئیں، لیکن میاں آ سکتا ہے، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں رہی ہے، اور جس سوسائٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اپنی کچھ اقدار ہیں، ان کے لحاظ سے اس طرح کے معاملات میں لوگ بہت حساس بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے عورتوں ہی کو سامنے رکھ کر پورا قانون بیان کر دیا ہے۔ اشتراک علت کی بنیاد پر ہم اس کو مردوں پر بھی اطلاق کریں گے۔ قذف کا معاملہ یہاں تک تھا۔ اس کے بعد آخری چیز چوری ہے، سرقہ یا چوری۔ اس کا حکم سورہ مائدہ کی آیات 38-39 میں بیان ہوا ہے۔ یہ آیات سن لیجئے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے عمل کی پاداش اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ یعنی یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا، یہ مسلمانوں کی حکومت میں رہ رہے تھے، انہوں نے پورے شعور کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا، اور پھر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو فرمایا کہ ہاتھ کاٹ دو، ان کے عمل کی پاداش اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر نظر عنایت کرے گا، بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات میں چوری کی سزا کا جو قانون بیان ہوا ہے وہ درج ذیل نکات پر مبنی ہے۔ یعنی آیات آپ نے سن لی، ان میں جو قانون بیان ہوا ہے اب میں نے اس کا خلاصہ کر دیا۔ ان آیات میں چوری کی سزا کا جو قانون بیان ہوا ہے وہ درج ذیل نکات پر مبنی ہے۔ نمبر 1، قطع ید، یعنی ہاتھ کاٹ دینے کی یہ سزا چور مرد اور چور عورت کے لیے ہے۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ سارق اور سارقہ ہیں، فعل کے صیغے نہیں ہیں، صفت کے صیغے اختیار کیے گئے ہیں، جیسے زنا کے معاملے میں اختیار کیے گئے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس فرق کو میں نے اردو زبان میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی سزا اس کی نہیں ہے کہ کسی نے چوری کی، سزا چور مرد اور چور عورت کی ہے۔ یہ چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس سزا کو سمجھنے میں۔ یعنی ہاتھ کاٹ دینے کی یہ سزا چور مرد اور چور عورت کے لیے ہے۔ قرآن نے اس کے لیے سارق اور سارقہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عربی زبان کے اسالیب بلاغت سے واقف شخص جانتا ہے کہ یہ صفت کے صیغے ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی عربی زبان میں اگر آپ نے صرف یہ بیان کیا کہ فلاں آدمی نے روٹی کھائی، فلاں آدمی نے پانی پیا، تو یہ صرف اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، یہ کام ہوا، یہ فعل سرزد ہوا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو صفت میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی یہ آدمی تو پیٹو ہے، تو اب نوعیت بالکل مختلف ہو گئی۔ صفت کے صیغے ایک خاص طرح کا اہتمام، ایک خاص طرح کی مداومت کو منتقل کرتے ہیں، یعنی جب یہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس سے آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اسم کی صورت اختیار کر جائے، یعنی علم بن جائے، جس طرح کے مشرکین عرب کے معاملے میں قرآن مجید نے اختیار کیا کہ وہ جب مشرکین کا لفظ کہتا ہے تو گویا بنی اسماعیل کے لیے وہ ایک علم بن گیا ہوا ہے، وہ اب عام لفظ نہیں رہا۔
یہ صفت کے صیغے ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا ان کا اطلاق فعل سرقہ یعنی چوری کے فعل کی کسی ایسی ہی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جا سکے۔ یہی چیز ہے جو میں نے زنا کی سزا میں واضح کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ یعنی اب آدمی زانی ہو گیا ہے، اب آدمی چور ہو گیا ہے، یہ صورت بن گئی ہے، وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، تو اب یہ انتہائی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے، یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر و قیمت کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے، یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے، یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا ہے، یا آوارہ چرتی ہوئی کوئی گائے یا بھینس ہانک کر لے جاتا ہے، یا کسی اضطرار اور مجبوری کی بنا پر اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے، تو بے شک یہ سب ناشائستہ افعال ہیں، اور ان پر اسے تادیب و تنبیہ بھی ہونی چاہیے، یعنی سزا دیں۔ یہ سب افعال بھی ایسے نہیں کہ نظر انداز کر دیے جائیں، انہی سے ابتدا ہوتی ہے جرم کی، تو سزا دیں۔ لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے، یعنی ان آیات میں جس چوری کا حکم بیان ہوا ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی چوری ہونی چاہیے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا بھی ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ چور ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے گی تو اس کے بعد یہی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عدالت کوئی کم تر سزا دے سکتی ہے۔ لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے، لہٰذا یہ انتہائی سزا ہے، اور صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب مجرم اپنے جرم کی نوعیت اور اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہا ہو۔ اس وقت ہمارے ہاں جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا، زنا کے بارے میں بھی نہیں کیا گیا، چوری کے معاملے میں بھی نہیں کیا گیا۔ یہ لازم ہے، اور میں یہ عرض کر چکا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب عام الرمادہ میں ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا تو دور حاضر کے بعد ذلیل القدر مفکرین نے اس سے یہ استدلال کیا کہ امام کو اختیار ہے کہ وہ سزا معطل کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا کو معطل کر دے۔ معاذ اللہ، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ان شرائط کو ملحوظ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سزا کے لیے موجود ہیں۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کو سمجھا ہے، لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ سزا اسی وقت دی جائے گی جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ ہو۔ اس وقت چونکہ قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ اضطرار کی وجہ سے بھی بعض اوقات اس طرح کوئی چیز چرا لیتے تھے، تو یہ سمجھا گیا کہ اس وقت ان کو انتہائی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اگر وہ دیتے تو یہ قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہوتا۔ انہوں نے قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس کے ٹھیک مطابق عمل کیا ہے، نہ کہ اس کے حکم کو معطل کر دیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری، قطع ید کی یہ سزا جزام بما کسبہ نکالم من اللہ ہے، یعنی اس کے عمل کی پاداش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا بھی ہے۔ قطع ید کی یہ سزا جزام بما کسبہ نکالم من اللہ ہے، لہٰذا مجرم کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دینے میں عمل اور پاداش عمل کی مناسبت جس طرح یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یعنی علامت ہے ہاتھ کہ یہ چوری کرتا ہے۔ جس طریقے سے بدکاری میں کچھ اعضاء ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہاتھ علامت ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سزاؤں میں اس طرح کی مناسبتیں دنیا میں بھی ملحوظ ہیں، اور آخرت میں بھی جس طرح کے بعد روایات میں آتا ہے یہ چیزیں ملحوظ ہوں گی۔ لہٰذا مجرم کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دینے میں عمل اور پاداش عمل کی مناسبت، یعنی عمل کیا ہے؟ چوری۔ پاداش عمل کیا ہے؟ ہاتھ چوری کرتا ہے، تو ہاتھ کو علامت کے طور پر کاٹ دیا جائے۔ جس طرح یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اسی طرح یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ ہی کاٹا جائے۔
یعنی چونکہ دایاں ہاتھ عام طور پر عامل ہاتھ ہے، فاعل ہاتھ ہے عام طور پر، تو یہ تقاضا ہے کہ پھر دایاں ہاتھ کاٹا جائے۔ اس لیے کہ انسانوں میں اعلیٰ کسب کی حیثیت اگر غور کیجئے تو اصلاً اسی کو حاصل ہے، اصلاً اسی کو حاصل ہے۔ لوگ بائیں ہاتھ سے بھی اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کوئی شخص اگر یہ دیکھے کہ صورتحال ایسی ہے تو وہ بایاں ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ کاٹا تو اس میں یہ چیز ملحوظ ہے۔ پھر یہ بھی واضح ہے کہ لفظ ید کے قطعی اطلاق کی بنا پر اسے ہمیشہ پونچے ہی سے کاٹا جائے گا۔ یہ بحث پیدا ہو گئی ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یہ کہاں سے کاٹا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک پورے ہاتھ پر بھی ہو جاتا ہے، کونی تک بھی ہو جاتا ہے، اور ہاتھ کے اگلے حصے پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کا معاملہ ہے، لیکن قطعی اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے؟ قطعی اطلاق اگر کیجئے تو پہنچے تک کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، یعنی باقی توسیعی اطلاقات ہیں یا مجازی اطلاقات ہیں۔ قطعی اطلاقات کی حیثیت سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو قطعی اطلاق پہنچے تک پہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں تک اس کو کاٹا ہے۔ اس سے میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حکم پر عمل کیا ہے تو کس طرح قرآن مجید کے الفاظ جس چیز پر دلالت کرتے ہیں اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے۔ یعنی اس میں چونکہ جزام بما کسبہ کے الفاظ تھے، انہی سے آپ نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید یہاں چاہتا ہے کہ عمل اور پاداش عمل میں مناسبت رہے، اس مناسبت کے لحاظ سے آپ نے یہ دونوں چیزیں کیں۔ اور یہ بات ہر شخص پر واضح ہو جانی چاہیے کہ اس نوعیت کی جتنی چیزیں بھی روایات میں بیان ہوتی ہیں ان میں قرآن مجید کے حکم میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے، بصیرت ہے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ سے جو بات نکلتی ہے اسی کو آپ نے عمل میں ملحوظ رکھا ہے۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ توجہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو کس تدبر سے دیکھنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کے اندر اتر کر یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے واضح فرمایا ہے۔ اس کے بعد جزام بما کسب نکالم من اللہ، تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ سزا بیان کی اور یہ فرمایا کہ جزام بما کسب نکالم من اللہ، عمل کی پاداش اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ یہ اس سزا کا مقصد ہے، یعنی قرآن نے صرف سزا بیان نہیں کی بلکہ اس کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، اس میں قطع ید کے دو سبب بیان ہوئے ہیں، یعنی یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اس کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مجرم کے جرم کی سزا ہے، یعنی جیسا اس نے کیا تھا اس کو ویسی ہی سزا دی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نکال ہے۔ نکال کے معنی کسی کو ایسی سزا دینے کے ہیں جس سے دوسرے عبرت پکڑیں۔ ان دونوں کے درمیان حرف عطف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں باتیں اس سزا میں بیک وقت مطلوب ہیں، یعنی یوں نہیں کہا کہ جزام بما کسبہ و نکالم من اللہ، یوں نہیں کہا، بلکہ حرف عطف کے بغیر کہا ہے جزام بما کسبہ نکالم من اللہ۔ ان دونوں کے درمیان حرف عطف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں باتیں اس سزا میں بیک وقت مطلوب ہیں، یعنی یہ پاداش عمل بھی ہے اور دوسروں کے لیے سامان عبرت بھی۔ جو لوگ اس کے ان دونوں پہلوؤں پر بیک وقت نظر نہیں ڈالتے وہ بسا اوقات اس خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جرم کے اعتبار سے سزا زیادہ سخت ہے، حالانکہ اس سزا میں متعین اس جرم ہی کی سزا نہیں ہے جو مجرم سے واقع ہوا، بلکہ ان بہت سے جرائم کی روک تھام بھی اس میں شامل ہے جن کا وہ اپنے فعل سے محرک بن سکتا ہے۔ یعنی چوری کوئی معمولی جرم نہیں ہے، مال کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سزا میں وہ ساری چیزیں ملحوظ ہوں گی، یعنی یہ انتہائی سزا ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے کن حالات میں جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کی اپنی صورت کیا ہے، اس کا دین کا شعور کیسا تھا، اس کی تربیت کیا تھی، اس کا ماحول کیا تھا، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن اس میں جو دوسری چیز جیسے کہ استاذ امام فرما رہے ہیں یہ ہے کہ اس سزا میں متعین اس جرم ہی کی سزا نہیں ہے جو مجرم سے واقع ہوا،
بلکہ ان بہت سے جرائم کی روک تھام بھی اس میں شامل ہے جن کا وہ اپنے فعل سے محرک بن سکتا ہے، اگر اس کو ایسی سزا نہ دی جائے جو دوسروں کے حوصلے پست کر دے۔ جنس کی طرح مال کی بھوک بھی انسان کے اندر بڑی شدید ہے، اگر اس حرص کو ذرا ڈھیل مل جائے تو پھر اس کے نتائج کیا کچھ نکل سکتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے موجودہ زمانے کے حالات میں کافی سابان بصیرت موجود ہے۔ یہ مالی کی حرص ہے کہ جو سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو کرپشن پر آمادہ کرتی ہے، یعنی ملکوں کے ملک برباد ہو جاتے ہیں، قومی دولت کو لوگ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ مالی کی حرص ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ بھی چوری کی بدترین قسم ہے، یعنی جس چیز کا نگران مقرر کیا گیا، یہ چوکیدار ہے جس نے چوری کر لی ہے، خزانے پر ان کو نگران مقرر کیا گیا تھا اور انہوں نے ہی قومی دولت کو چرا لیا۔ جنس کی طرح مال کی بھوک بھی انسان کے اندر بڑی شدید ہے، اگر اس حرص کو ذرا ڈھیل مل جائے تو پھر اس کے نتائج کیا کچھ نکل سکتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے موجودہ زمانے کے حالات میں کافی سامان بصیرت موجود ہے، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھیں موجود ہوں۔ اس زمانے کے کسی متمدن سے متمدن ملک کے صرف 1 سال کے وہ ہولناک جرائم جمع کر لیے جائیں جو محض چوری کی وجہ سے پیش آئے۔ اب تو جرائم کا ریکارڈ ہوتا ہے اور آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تو وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن تہذیب جدید کے مارے ہوئے انسان کی پیشانی یہ سن کر تو عرق آلود ہو جاتی ہے کہ چوری پر کسی کا ہاتھ کٹ جائے، لیکن ان ہزاروں دل ہلا دینے والے واقعات سے اس کا دل نہیں پسیجتا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ چوری کی راہ سے ظہور میں آتے ہیں۔ یعنی یہ جرم پھر کئی جرائم کا باعث بنتا ہے۔ چوری کوئی مفرد جرم نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعہ جرائم ہے جس سے طرح طرح کے ہولناک جرائم ظہور میں آتے ہیں۔ اگر چوری کی راہ مسدود ہو جائے تو یہ یا تو بالکل ہی ناپید ہو جائیں گے یا کم از کم انتہائی حد تک کم ہو جائیں گے۔ چنانچہ تجربہ گواہ ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا سے نہ صرف چوری کے واقعات انتہائی حد تک کم ہو گئے، بلکہ دوسرے جرائم میں بھی انتہائی کمی ہو گئی۔ پھر اگر چند ہاتھ کٹ جانے سے ہزاروں سر، ہزاروں گھر، ہزاروں آبروئیں محفوظ ہو جائیں، ظلم و شقاوت اور حرص و نسل کی بربادی کے بہت سے اسباب کا خاتمہ ہو جائے، تو عقل سلیم تو یہی کہتی ہے کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے بلکہ نہایت بابرکت سودا ہے، لیکن موجودہ زمانے کے دانش فروشوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ یعنی وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ریاست کا نظم کس لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ لوگوں کو امن دیا جائے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طرف جرم اور جرم کی پاداش کا لحاظ رکھا جائے، اور دوسری جانب وہ جرائم جو اس طرح کے سنگین نتائج کے حامل ہو سکتے ہیں ان کے مجرموں کو عبرت بنا دیا جائے، تاکہ بحیثیت مجموعی سوسائٹی میں لوگوں کو امن اور اطمینان میسر آ سکے۔ تو اسلامی شریعت کی سزاؤں میں رعایتیں بھی بہت سی رکھی گئی ہیں، یعنی مجرموں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ بھی اپنی انتہا پر ہے، لیکن دوسری جانب قانون کے ہاتھ نہیں باندھے گئے، اس کے پاس انتہائی سزا دینے کا اختیار موجود ہے۔ اگر مجرم رعایت کا مستحق نہیں تو یہ سزا دی جائے گی، اور اس سزا کا قانون کی کتاب میں لکھا ہونا، اس کا امکان ہونا کہ عدالت یہ سزا دے سکتی ہے، یہ بہت سے جرائم کے کلا کما کر دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم جیسی چیز، جو ظاہر ہے کہ ایک جرم ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اس کے نتیجے میں جنگ رک جاتی ہے، تو وہی فلسفہ ہے جس کو یہاں ملحوظ رکھا گیا ہے اور اسی کی جانب استاد امام نے اشارہ کیا۔ چوتھی اور آخری بات یہ کہ چور کے لیے یہ محض دنیوی سزا ہے، یعنی جو سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور اس کو اس طرح عبرت بنا دیا جائے گا، یہ محض دنیوی سزا ہے۔ رہی آخرت تو اس میں نجات توبہ اور اصلاح ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے آگے واضح کیا ہے، پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر نظر عنایت کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے، اللہ تعالیٰ نے معافی کی بشارت دی ہے۔ رہی آخرت تو اس میں نجات توبہ اور اصلاحی سے ہو سکتی ہے۔ یہ دنیوی سزا نہ توبہ کا بدل ہے اور نہ توبہ اس کے لیے بدل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو سزا نہیں دی جائے گی،
اور نہ یہ صورت ہے کہ اگر اس نے سزا پالی ہے تو اس کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ کے ہم ہی معاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کے لیے توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ قرآن مجید صرف قانون نہیں بیان کرتا، اس میں اصل چیز یہ ہے کہ بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہو، سزا تو دنیا میں دے دی گئی، اس کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہو تو وہ توبہ اور اصلاح سے ہوگی۔ چنانچہ توبہ و اصلاح کے باوجود حکومت یہ سزا لازماً نافذ کرے گی، اور دنیا میں یہ سزا پا لینے کے باوجود آخرت کا معاملہ توبہ اور اصلاح ہی سے درست ہوگا، یعنی آخرت میں اللہ کے حضور میں بھی جواب دہ ہونا ہے، وہاں یہی ہوگا۔ تو اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ جو سزائیں بھی قرآن مجید نے بیان کی ہیں، میں نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ چیزوں کو اپنے عمل سے واضح کیا ہے تو اس میں کس طرح قرآن مجید کے الفاظ کی رعایت ملحوظ ہے۔ قرآن مجید میں کوئی نسخ، قرآن مجید کے حکم میں کوئی تغیر و تبدل، یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ پیغمبر کا کام بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ البتہ حکم کو سمجھا جائے گا، اور جب اس کو سمجھا جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات کچھ لفظ کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اسلوب کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ موقع و محل کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ عقل کے مقتضیات ہوتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ایک فقیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حدود، یہ شرائط، یہ قیود اس میں ملحوظ ہیں۔ اگر ان حدود، قیود اور شرائط کو بیان کیا جائے تو وہ اصل میں حکم کا بیان ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جا رہا۔ میں نے میزان میں جن سزاؤں کو شریعت کی سزائیں سمجھا ہے وہ یہاں ختم ہو گئی، یعنی میزان میں تو مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ کا قانون کیا ہے، چنانچہ یہی جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، لیکن ہماری فقہ میں کچھ اور جرائم بھی ہیں جن کی سزا شرعی سزا سمجھی جاتی ہے۔ ان میں 3 جرائم بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ارتداد، اس کی سزا قتل بیان کی جاتی ہے۔ شراب نوشی، اس کی سزا بھی 80 کوڑے بیان کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے توہین رسالت کی بھی ایک سزا بیان ہوتی ہے۔ یہ 3 تو متعین جرائم ہیں۔ ایک چیز کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، ان کے بارے میں بھی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں دنیا میں محکوم بنا کے رکھا جائے گا، انہیں یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکیں یا اپنی شان و شوکت کے ساتھ رہ سکیں، ان کی شوکت توڑ دی جائے گی، اور مسلمان اس کے پابند ہیں کہ ان پر جزیہ عائد کریں اور انہیں ذلیل کر کے رکھیں۔ یہ بھی گویا ایک نوعیت کی سزا ہے، اگرچہ اس کا معاملہ وہ نہیں ہے جو مجرموں کو سزا دینے کا ہوتا ہے، لیکن اسلامی ریاست کے اندر بھی یا مسلمانوں کی ریاست میں بھی اس بات کا فقہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ محکومی اور ذلت، یہ چند چیزیں ہیں جن کو میں نے یہاں موضوع نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے اتفاق نہیں رکھتا۔ اب آگے کی نشستوں میں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے میں فقہا کو کہاں سے غلطی لگی ہے، اصل معاملہ کیا ہے، میں اس کے معاملے میں کیا رائے رکھتا ہوں، میں نے اگر ان کو قبول نہیں کیا تو اس کے کیا دلائل ہیں، ان پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اب اس نشست کا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔